رشتہ داروں کے بچوں سے پیار سمجھداری نہیں، یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ آپ کے بہت کام آئے۔ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں، اس کا خلاصہ بیان کروں تو کچھ اس طرح میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ بچے چاہے آپ کے اپنے ہوں، آپ کے بھائی کے ہوں، آپ کے چچا زاد بھائی کے ہوں، آپ کے پھپھو زاد بھائی کے ہوں، آپ کے کسی بھی قریبی رشتے دار کے، یا آپ کے ہمسایوں کے بچے، رشتے داروں میں، بہن بھائیوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس لڑائی کا بدلہ یا اس رنجش کا بدلہ بچوں سے لیں۔ بچوں کو ان معاملات کا نہیں پتا ہوتا، تو یہیں سے بنیاد بنتی ہے۔ اگر آپ بچوں کے ذہن میں وہی لڑائی جھگڑے بچپن سے ہی ڈال دیں گے تو ان کا اثر بہت بھیانک ہوگا، کیونکہ آگے چل کے آپ لاکھ صحیح بھی ہو جائیں، آپ لڑائیاں جھگڑے نہیں بھی کریں گے تو آپ کے خلاف ان کے ذہن میں جو وقوع بچپن سے بیٹھ جائے گا وہ آپ کبھی بھی نکال نہیں سکتے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ بچوں کو لڑائیوں جھگڑوں کے اندر نہیں گھسیٹتے، تو بچے آپ سے متاثر ہوں گے، آپ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، تو آپ کا امیج جو ہے ان کے دماغ کے اندر ایک اچھے کردار کی طرح سیو ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ بچے آپ کے قریب آنا شروع ہوں گے، آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جس نگاہ سے اگر آپ بچوں کو اگنور کریں گے تو وہ دیکھتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرنا ایک عمل نہیں، ایک سمجھداری ہے۔ یہ ایک ایسی سمجھداری ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لڑائیاں تو ہماری اپنی ہوتی ہیں، لیکن ہم بچوں کے کانوں کے اندر بھی وہی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچپن سے یہی معاملات سنتے سنتے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب خود فیصلے کرنے لگتے ہیں، تو وہ سامنے والے کسی بھی رشتہ دار کی، کسی بھی بہن بھائی، کسی بھی ایسے بندے کی بات کا کوئی بھی اثر نہیں رکھتے، کوئی بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کے ذہن میں فوراً وہ سوالات آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی آپ کے ساتھ لین دین کیا، نہ کبھی تجربہ کیا، لیکن انہوں نے بچپن سے سنا ہوتا ہے، تو اسی چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ آپ لاکھ اچھے بن جائیں، جب بھی آپ کوئی غلطی کریں گے تو وہ بچپن والی باتیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی کہ بالکل ہمارے والدین ٹھیک کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ان سے کوئی غلطی، سامنے والے بندے سے کوئی بھی غلطی اتفاقی طور پر سرزد ہو جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑا مائنڈ سٹرکچر ہوتا ہے جو آپ بچے کا ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ تو خدا را اس سے گریز کر بچوں کو ان معاملات میں نہ گھسیٹیں، چاہے کوئی بھی معاملات ہے، آپ کے بچوں سے ہمیشہ شفقت سے پیش آئیں، بچوں کو قاصد نہ بنائیں کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر جا کے بتائیں، یا بچوں کو کبھی بھی کسی کے گھر اس مقصد سے نہ بھیجیں کہ وہاں سے وہ کچھ چند باتیں یا کوئی معلومات اکٹھی کر کے آئے گا اور آ کے ہمیں بتائے گا۔ یہ آپ اپنے بچے کی تربیت خود ہی خراب کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بچے کو کوئی اچھی تربیت نہیں دے رہے، آپ اس کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ اگر یہ عادتیں اس کو بچپن ہی سے آپ ڈال دیں گے تو بڑا ہو کر وہ کوئی اچھا امیج نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح ایک بچہ خراب ہوگا، پھر اس کی نسل میں سے کوئی بچہ ایسے خراب ہو جائے گا، یوں معاشرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس بات پہ غور کریں، اس بات کو روکیں، بچوں سے ہمیشہ پیار کریں۔ یہی بچے اگر آپ ان سے پیار کریں گے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت بیٹھ جائے گی، وہ آپ کی بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے، وہ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے، وہ آنے والے وقتوں میں آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، مشکل حالات میں وہ آپ کے کام آئیں گے۔ یہ ایک ایسا بیج ہے جو آپ بو دیں گے تو آپ بہت ساری خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کر گھروں کے سربراہ بنیں گے۔ اگر آپ نے ان سے محبت کی ہو تو آنے والے وقتوں کے اندر لڑائی جھگڑے جیسے معاملات یہ کم ہو جائیں۔ تھوڑی سی ہمت، بچوں سے پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ خود یہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کس حد تک بچوں سے محبت کرنے کے بارے میں حکم دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات کو کور کر سکتے ہیں، اور بہت سے رشتے آپ آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں ہے
اتنا اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو کمنٹ کے اندر آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. کمنٹ میں آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ کس حد تک اس معاملات سے متاثر ہوئے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم.